السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد طیب عزیز محمودی آپ تمام ساتھیوں کا یونیک اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق ہے ایم ایس سبا لکشمی، کتاب جان پہچان برائے 8ویں جماعت، سبق نمبر 5، مضمون سبق کا نام ایم ایس سبا لکشمی۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ اس سبق میں موسیقی کہتے ہیں سنگیت کو، اور موسیقار سنگیت کار کو کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں موسیقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مشہور موسیقار ایم ایس سبا لکشمی کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہمارے ملک کی کلاسیکی موسیقی یعنی شاستریہ سنگیت کا چرچا دنیا بھر میں ہے۔ اس سرزمین سے ہر زمانے میں بہت نامی گرامی موسیقار اٹھے ہیں۔ نامی گرامی کہتے ہیں مشہور کو، جو پرسدھ ہیں۔ آپ نے بھی بہت سے باکمال گانے والوں اور ساز بجانے والوں کے نام سنے ہوں گے، مثلاً میاں تانسین اور بیجو باورا۔ خیر یہ تو پرانے وقتوں کے فنکار تھے۔ بعد میں استاد بڑے غلام علی خان، کمار کندھرو جیسے گلوکار، ستار نواز پنڈت روی شنکر، شہنائی نواز استاد بسم اللہ خان وغیرہ جیسے موسیقار، جبکہ گانے والی خواتینوں میں رسولن بائی، سدھیشوری دیوی، بیگم اختر اور کشوری امونکر اور سبا لکشمی نمایاں ہے۔ سبا لکشمی کرناٹک سنگیت کی نمائندہ گلوکارہ ہے۔ سبا لکشمی کا جنم 16 ستمبر 1916 عیسوی کو ہوا۔ کلاسیکی سنگیت کی دل دادہ خاندان میں آنکھ کھولی۔ سبا لکشمی کی ماں وینا بجانے جبکہ دادی وائلن بجانے میں مہارت رکھتی تھی۔ ان کی ابتدائی تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی، جبکہ بعد میں مشہور گلوکار سری نواز کی شاگردی اختیار کی۔ سبا لکشمی 15 برس کی تھی جب ایک نجی شادی کی تقریب میں گانے کی وجہ سے شہرت ملی۔ تو نجی جو شادی کا جو سماروہ تھا، جو تقریب تھی، جو محفل تھی، اس میں گانے کی وجہ سے ان کو شہرت ملی۔ پھر ان کی والدہ ان کو مدراس لے گئی۔ ان کی آواز میں ترنم اور نغمگی تھی جو سننے والے کو مسحور کر دیتی تھی۔ یعنی سننے والے جب ان کے نغمے کو سنتے تھے تو وہ موہت ہو جاتے تھے، مگن ہو جاتے تھے، وہ کھو جایا کرتے تھے۔ سبا لکشمی نے اسٹیج پر خواتین گائکی کی نئی روایت قائم کی۔ سبا لکشمی نے سیوا سدانم، شکنتلائی، ساوتری اور میرا نامی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ بعد میں سبا لکشمی نے اداکاری کو چھوڑ کر صرف موسیقی پر توجہ دی۔ سبا لکشمی کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن، اس کے علاوہ پدم بھوشن، رمن میگسیسی اور سنگیت کلانتری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1944 عیسوی میں گاندھی جی سے ملاقات ہوئی اور فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی سبا لکشمی کے قدردان تھے۔ 2003 عیسوی میں اس بے مثال گلوکارہ کا انتقال ہو گیا۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ اب ہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، سبا لکشمی کا جنم کب ہوا تھا؟ جواب، سبا لکشمی کا جنم 16 ستمبر 1916 عیسوی کو ہوا۔ دوسرا سوال،
सुब्बा लक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? जवाब, सुब्बा लक्ष्मी ने स्टेज पर ख्वातीन गायकी की नई रिवायत कायम की। तीसरा सवाल, सुब्बा लक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए? जवाब, सुब्बा लक्ष्मी ने सेवा सदानम, शकुंतलाई, सावित्री और मेरा नामी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। चौथा सवाल, सुब्बा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात पेश किए गए? जवाब, सुब्बा लक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न, इसके अलावा पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे और संगीत कलांदी अवार्ड दिए गए। पांचवा सवाल, सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख्वातीन के नाम लिखिए। जवाब, सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने में अहम गाने वाली ख्वातीन रसूलन बाई, सुदेश्वरी देवी, बेगम अख्तर और किशोरी उमांकर है। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। फनकार, गाने वालों, मौसीकार, दुनिया, क्लासिकी, साज बजाने वालों। इन अल्फाज को खाली जगहों में भरना है। तो देखिए किस तरीके से भरेंगे। हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी मौसीकार उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। मसलन मियाँ तानसीन और बीजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के फ़नकार थे। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फ़नकार, शोहरत, हुस्न, मतानत, फलाही। ये वो लफ्ज़ हैं जिनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला फ़नकार, तानसीन और बीजू बावरा पुराने वक्तों के फ़नकार थे। दूसरा लफ्ज़ शोहरत है। सुब्बा लक्ष्मी ने चंद दिनों में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। तीसरा लफ्ज़ हुस्न, जब हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। चौथा लफ्ज़ है मतानत। अहमद की मतानत व संजीदगी उसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं। पांचवा लफ्ज़ है फलाही। फलाही काम करने वाले लोग फलाही इदारों की तंजीमों को चलाते हैं। ज़ेल अल्फाज आपके सबक में आए हैं। ठान ली, वक्फ कर दिया। इनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उन्हें फ़इल कहते हैं। आप इस सबक से फ़इल की 5 मिसालें ढूंढ कर लिखिए। तो जवाब, पहला पेश किया गया, दूसरा हिस्सा लिया, तीसरा शागिर्दी इख्तियार कर ली, चौथा मौसीकी के माहिर थे, पांचवा वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। इस सबक में एक फ़िक्रा है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। लोहा मनवाना मुहावरा है। इसका मतलब है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला मुहावरा है 4 चांद लगना। तो इसको जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अरमिश के आने से महफिल को 4 चांद लग गए। दूसरा है मोती लुटाना। जरलिस ने अपना रअब डालने के लिए मोती लुटाना शुरू कर दिया। तीसरा मुहावरा है 9-2-11 होना। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। चौथा मुहावरा है लोहे के चने चबाना। तो इसको जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हमारी टीम ने मुखालिफ टीम को सख्त टक्कर देकर
گویا لوہے کے چنے چبوائے۔ اگلا سوال ہے، جوڑ ملائیے الف اور بے۔ تو ستار نواز پنڈت روی شنکر، شہنائی نواز استاد بسم اللہ خاں، بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسیا، گلوکار پنڈت کمار کندھرو، سرود نواز استاد امجد علی خاں۔ عملی کام، سبق میں کچھ محاورے آئے ہیں، انہیں تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ تو سبق میں جو محاورے آئے ہیں وہ یہ ہے، لوہا منوانا، دل دادا ہونا، چرچا ہونا، ظہر دکھانا وغیرہ۔ دوسرا، اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ لکھیے جب آپ نے کسی مشکل کا سامنا کیا ہو اور اپنی حوصلہ مندی اور محنت کی مدد سے کامیاب ہوئے ہوں۔ تو جواب، ہر انسان کی زندگی مشکلات اور ناخوشگوار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بہت سی ناخوشگوار یادیں ایسی ہوتی ہے جنہیں انسان کبھی دہرانا نہیں چاہتا، مگر کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ یہ ناخوشگوار واقعات انسان میں ایسی فولادی قوت بھر دیتے ہیں کہ ایسے انسان کو دوبارہ توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ مجھے میرے تعلیمی کیریئر کی تکمیل کے بعد نوکری کے حصول کے لیے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ تمام تعلیمی کیریئر میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود نوکری کا حصول ایک خواب بنتا جا رہا تھا، کیونکہ میرے وطن عزیز میں میرٹ کی بجائے رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہے۔ یہاں جو انسان اپنی محنت اور ذاتی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے آنا چاہے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل کر سفارش کے ذریعے آسان بنایا جاتا ہے۔ اس مسلسل جدوجہد میں بہت بار ٹوٹا، کبھی کبھار تو نوکری کا حصول خواب لگنے لگا، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری اور اس سے یہ سبق حاصل کیا کہ مجھے پھر بھی حق اور سچ کے راستے پر رہتے ہوئے ہی اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ بالآخر میری سنی گئی اور بغیر کسی سفارشی اور رشوت کے اپنی ذاتی قابلیت کے بلبوتے پر نوکری حاصل کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست، واٹس ایپ، فیس بک پر ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس سے فائدہ اٹھا سکے۔